يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ ایک ماں باپ کو جتنی اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ماں کو اپنے لفظ جگر سے، باپ کو اپنے اولاد سے، بھائی کو اپنے بھائی سے، بیوی کو اپنے شوہر سے، شوہر کو اپنی بیوی سے، یا دنیا میں کوئی کسی سے محبت کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رب کریم، اپنے خالق اور مالک سے حقیقی محبت کرنے والے بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرماتے تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے کے کیا کرے؟ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے کامیاب ہو، اسی لیے کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نشانیاں چھوڑی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت پر دلالت کرنے والی ہیں، تاکہ ان چیزوں کو دیکھ کر میرے بندے مجھے پہچان لیں، میری طاقت کو پہچان لیں، میری قدرت کو پہچان لیں۔ عقل سلیم عطا فرمائی، عقل کے ذریعے سے ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے نفع نقصان کی چیزوں کو سمجھے، اور مزید سمجھانے کے لیے انبیاء اکرام کو بھیجا، سب سے آخر میں سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، اپنی اصلی حالت پر خدا کا پیغام باقی ہے، جو اللہ کے وعدوں پر مشتمل ہے، اللہ کی نشانیاں بتلانے والے ہیں۔ گاہے گاہے ایسے مواقع عطا فرمائے کہ جس میں بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ اس میں جمعہ کا دن بھی ہے، سید الایام، سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول کر اپنے بندوں کو آواز دے رہے ہیں، آؤ میری طرف۔ ہے کوئی ایسا رحیم اور کریم جو اپنے گنہگار بندوں کو، نافرمان بندوں کو بلا کے بخشے؟ لوگ گنہگار لوگوں کو تلاش کرتے ہیں تاکہ ان کو سزا دیں، یہ اللہ کی ذات ہے جو اپنے گنہگار نافرمان بندوں کو آواز دیتے ہیں، آؤ تاکہ میں تمہیں بخشوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف اہتمام سے جایا کرو، موقع ہو غسل کرو، اپنے کپڑوں میں سے بہترین قسم کے کپڑوں کا انتخاب کرو، خوشبو لگاؤ، مسواک کرو، اللہ کی کبریائی، اللہ کی برائی بیان کرتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف جاؤ، جلدی جاؤ، جلدی اللہ کے گھر کی طرف جاؤ۔ اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجسٹر دے کر کے مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے کر دیے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، اللہ کے فرشتے نورانی مخلوق استقبال میں کھڑے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والے کا نام لکھا جاتا ہے، اس کا انعام لکھا جاتا ہے، یہ سب سے پہلے آیا، اس کا انعام یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کا بندہ آیا،
فلاں بن فلاں آیا، اس کا نام یہ ہے، اس کا انعام یہ ہے، آ رہے ہیں۔ فرشتوں کے یہاں نمبروار اندراج ہو رہا ہے، آگے انعام لکھا جا رہا ہے۔ اور جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر کی طرف اٹھتا ہے تو وہ مبارک لمحہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے بھی فرماتے ہیں کہ اب تم بھی رجسٹر بند کر کے صفوں میں بیٹھ جاؤ اور امام کا خطبہ سنو، کانوں سے سنو، دل کے کانوں سے سنو، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اپنے بندوں سے بھی فرمایا کان لگا کر سنو، آپس میں باتیں نہ کرو۔ اگر کوئی بد نصیب ایسی مبارک گھڑی میں بھی باتوں میں مشغول ہے، دوسرے کاموں میں مشغول ہے، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اس کو منع بھی مت کرو، نہ اشارے سے منع کرو، زبان سے منع بھی نہ کرو۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ کے بندے نوازے جا رہے ہیں، اللہ کی رحمت کا اثر ہے، دلوں میں سکون طمانینت ہوتی ہے، سکون آتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ خطبے کے درمیان نیند آتی ہے، شیطان وہاں بھی چھوڑتا نہیں ہے۔ میں نے کہا نہ دوست، معاملہ یہ نہیں ہے۔ پھر کیسے؟ میں نے کہا سکون کی جگہ پر نیند آتی ہے، اور سکون تو اللہ کی رحمت کا اثر ہے جو دلوں پر برس رہی ہے۔ آگ کے انگاروں پر، آگ کی بھٹی کے پاس کسی کو نیند نہیں آتی ہے، وہاں تو تڑپتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں۔ فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، المنافق فی المسجد کالقفص کالطیر فی القفص۔ ایمان والا بندہ اللہ کے گھر میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، مچھلی کو پانی میں چھوڑا جائے، اس کی زندگی اس سے وابستہ ہے، قرار آ جاتا ہے، پانی سے باہر نکالو تڑپ کر دم توڑ دیتی ہے۔ ایمان والے کا مسجد کے ساتھ میں یہی کنیکشن ہونا چاہیے، یہی حال۔ مسجد سے باہر ہے، دل اللہ کے گھر میں اٹکا ہوا ہے، کب اللہ کا منادی پکارے میں جلدی سے اللہ کے گھر میں چلا جاؤں۔ اور منافق مسجد میں کالطیر فی القفص، گویا پرندے کو پکڑ کر کے کسی پنجرے میں ڈال دیا ہو، کھڑکھڑا رہا ہے کہ کب دروازہ کھلے اور کب باہر جاؤں، امام صاحب کب سلام پھیرے، کب مسجد کے دروازے سے باہر۔ جوتے بھی وہاں رکھتے ہیں کہ بعد بھاگنے میں جلدی بھاگے ہو۔ اور دیکھنے میں آتا ہے جو جتنا معذور اور کمزور ہوتا ہے، مسجد سے باہر نکلو سب سے پہلے ملے گا، نہ جانے کسے پھرتی آ جاتی ہے بھاگنے میں۔ جاتے ہیں بیچارے تاکہ ان کو موقع نہیں ملے، لیکن جاتے سب سے پہلے۔ تو اللہ کی رحمت کا اثر ہوتا ہے۔ دنیا کے تھپیڑوں سے تھکا ہارا مومن اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، سکون ملتا ہے، اور رحمت کا نتیجہ اور سکون کا نتیجہ ہے کہ سونا، اس کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے، قنوت کی آتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اللہ بسم کا وامن تو آیا پڑھ کر سو جاؤ، اچھی رحمت برس رہی، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے گھر میں آئیں، سب سے پہلے تحیت المسجد پڑھیں، یہ مسجد کا حق ہے۔ 2 رکعت نماز تحیت المسجد، موقع ہو نہ ہو تو عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ ویسے مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں آتے ہی سب سے پہلے اگر نماز میں مشغول ہو گئے، سنت مؤکدہ میں مشغول ہو گئے، تحیت المسجد میں مشغول ہو گئے، تو سب سے پہلے مسجد میں آتے ہی بغیر بیٹھے اگر نماز میں مشغول ہو گئے تو تحیت المسجد آٹومیٹکلی اس کے ساتھ ادا ہو جاتی ہے، ثواب مل جاتا ہے۔ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھو، فتنوں کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سورہ یاسین شریف پڑھو روزانہ صبح میں، جمعے کے دن خاص طور سے اس کا اہتمام کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روشن دن جمعے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے رحمت سے اس کو روشن کیا ہے۔ میرے امتیوں، تمہاری درود کا مجھے انتظار رہے گا، کثرت سے جمعے کے دن درود پاک پڑھا کرو، فرشتے تمہاری امانت لے کے میرے پاس میں آتے ہیں درود کی شکل میں، فلاں نے یہ آپ کو تحفہ بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں خوش ہو کر اور اس کے سلام کو قبول کرتا ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اس کے لیے رحمت کی دعا بھی کرتا ہوں۔ کیا نصیب ہے درود پاک پڑھنے والے کے،
ایک درود پاک پڑھا، نہ اللہ محتاج ہے نہ اللہ کے حبیب محتاج ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن یہ مبارک انسان جس کی زبان درود پاک کے کلمے میں ہل رہی ہے اور جس کے ہونٹ درود شریف کے لیے حرکت کر رہے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10 درجے جنت میں بلند ہو رہے ہیں۔ ایک ہی رحمت کافی تھی، درود پاک کا اثر ہے کہ 10 رحمتوں کا انعام تیرے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھو، جمعے کے دن تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، فرشتے لے کے آتے ہیں اور تمہارا نام لے کر میری خدمت میں پیش کرتے ہیں، میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، تمہارے لیے دعائیں بھی کر رہا ہوں۔ لہذا جلدی آنا چاہیے جمعے کے دن مسجدوں میں، ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، نیکیاں لکھی جا رہی ہے، جنت میں درجے بلند ہو رہے ہیں۔ باوضو یہ اللہ سے محبت کرنے والا وہ بندہ جس سے اللہ محبت کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں، کتنے انعام اس کے نامہ اعمال میں۔ اس لیے جلدی آنے کا اہتمام کریں، اور یہاں سے جو بات کہی جائے اس پوری بات کو سنیں عمل کی نیت سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم میں خیر ہے۔ بات چل رہی تھی ایمان والوں کے آپس میں صلح کی، اور اسی کے ذیل میں طلاق کی بات چل رہی تھی جو ادھوری رہ گئی، میں اس کو پوری کر لوں۔ یہ طلاق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان والے بندوں کے لیے ایک نعمت تھی جس کو ہم نے زحمت بنا دیا، ورنہ اللہ کا حکم کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس کے اوپر کائنات میں کوئی اس کے اوپر اعتراض کر سکے، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہم نے اس کو غلط موڑ دے دیا۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے اگر کوئی ناپسندیدہ چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ اور میں نے عرض کیا طلاق کیوں بتلائی گئی تھی کہ پہلی امتوں میں طلاق کا رواج نہیں تھا، جس کی وجہ سے لوگ مجبور ہو کر کے چھٹکارا پانے کے لیے آتم ہتیائیں کریں یا سامنے والے کو بھٹی میں جھونک کر جلا دیں، ایسے واقعات ہوئے۔ شادی سے پہلے خوب سوچ سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق رشتہ کرو، اور رشتہ کرنے میں بھی فرمایا اس کا معیار کیا ہونا چاہیے، حسن و جمال ہو، مال و دولت ہو، حسب و نسب ہو، دینداری ہو۔ فرمایا دینداری کو ترجیح دو، یہ ساری چیزیں ہو بہت اچھا، لیکن دینداری کو ترجیح دو تاکہ اس سے جو اولاد حاصل ہونے والی ہے معاشرہ اچھے افراد پر مشتمل ہو۔ اب ظاہر بات ہے اتنا سارا ٹھوک بجا کر نکاح کیا ہے، دینداری کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ نکاح تو طلاق کے لیے الگ ہونے کے لیے نہیں کیا جاتا ہے، وہ تو سکون دل کے لیے، گھر بسانے کے لیے، ایک نئی زندگی کی شروعات کے لیے۔ لیکن معلوم پڑا کہ گھر والوں نے بھی بہت غور و فکر کیا تھا، ہم نے بھی بہت غور و فکر کے بعد میں رشتہ کیا تھا، لیکن آپس میں مزاج ملتا ہی نہیں ہے، تو شادی کے جو مقاصد تھے وہ مقاصد حاصل نہیں ہو رہے ہیں۔ رفیق حیات کی ایسی عادتیں جو دل کو پریشان کرنے والی ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم نے نکاح کیا ہے نا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں عجیب حکمت بیان فرمائی۔ سب سے پہلے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں بہترین زندگی گزارو، بھلے طریقے سے زندگی گزارو، ایک بہترین شوہر ہونے کا ثبوت پیش کرو، معاشرے میں اچھے انسان بن کے پیش آؤ۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ سفارش کون کر رہا ہے؟ بولو، اللہ سفارش کر رہے ہیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان بیویوں کے لیے سفارشی کون ہے؟ اللہ سفارشی ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قربان جاؤں اس صنف نازک کے اللہ پاک سفارشی بن کر کے آئے ہیں کہ اللہ پاک سفارش کرتا ہے تم ان کے ساتھ میں اچھی سی زندگی گزارو۔ کیسے زندگی گزارو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نمونہ تمہارے سامنے ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
تفصیل کا موقع نہیں، ورنہ میں کہتا کہ سفارش کس قسم کی ہوتی ہے، سفارش کا لحاظ کتنا کیا جاتا ہے۔ یہاں کائنات کے خالق و مالک، دونوں جہاں کے نفع نقصان کا مالک، اس کے حکم کے بغیر کائنات کا ذرہ حرکت نہیں کر سکتا۔ ساری کائنات مل کر کے بھی اللہ نہ چاہے تو کسی کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور آگے کیا فرمایا؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ممکن ہے اس کی کوئی عادت تمہیں ناپسند ہو، فَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اللہ تبارک و تعالی اس تمہارے برداشت کرنے پر خیر کثیر پیدا فرما دے گا۔ فَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تم میری مانو اور اس کی کڑوی کثیری برداشت کرو، اس کی ناپسندیدہ اس کا کوئی عیب برداشت کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، میں اس کے اندر خیر کثیر پیدا کر دوں گا۔ کون کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی عیبدار ہے، بے تو خدا کی ذات ہے، یا بے اکرام وہ ذات ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سانچے میں ڈالتے ہیں جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا ہے، پیغمبروں کی ذات، اس کے علاوہ طریق ہے یہ عیبدار، کہاں تم بے عیب تلاش کرنے پھرو گے؟ لہذا کسی کے اندر کوئی خراب عادت ہوگی، کوئی عیب ہوگا، اب تم اس کی بھلائیوں کی طرف ذہن کرو اور اللہ پاک کے اس حکم کی طرف ذہن لے جاؤ، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، میں اللہ کے لیے برداشت کر رہا ہوں۔ لہذا کسی محترمہ کے غلط یعنی کسی عیب کی وجہ سے اس کو طلاق دے دیا، اب دوسری بے عیب تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرتے 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 دوسری ملی، اس کے اندر بھی عیب ہے، اس لیے کہ ایک بنائے عیبدار ہے، اور پھر اس کے اندر بھی عیب نکل آیا تو پھر بے عیب کی تلاش میں نکلا، اس کی چھٹی کر کے پھر تلاش کرتے 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 سال کے بعد پھر ایک ملی، سوچا تھا بے عیب لیکن وہ بھی بے عیب نہیں ہے، عیبدار ہے۔ اب کہتے ہیں چلو اس کو برداشت کر لیتے، تو میرے بھائی پہلے ہی برداشت کر لیتے تو سب پھوٹول نہ ہوتی یہ ساری کی ساری، آخر وہی تو برداشت کر رہے ہیں۔ اور پھر سوچا کہ اگر تیسری کی چھٹی کر دی تو معاملہ ملنا مشکل ہے، ساری زندگی رنڈوی رہیں گی، اس لیے کہ پہلے دوسرے کی تلاش میں بھی صاحب کو پسینے آ گئے تھے، لہذا آپ جا کر کے وہاں برداشت کر رہا ہے تو اللہ پاک تو فرماتے پہلے ہی برداشت کر لو۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر معاملہ نہیں بنتا ہے کسی شکل میں، تو میں نے دوسرے نمبر پر کہا تھا قرآن نے بیان فرمایا اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا بستر الگ کرو۔ شریف عورت ہے اپنے شوہر کا بستر الگ برداشت نہیں کر سکتی، اپنے بستر سے اس کو الگ کرو، یہ سزا ہے اس کے لیے۔ اس کے اوپر بھی اگر نہیں مانتی ہے تو پھر اس کو مارو، لیکن مارنے کا بھی طریقہ قرآن نے بیان فرمایا، ابھی طلاق تک نہیں، کہاں مارو، کس طرح مارو، باقاعدہ قرآن نے پوری تفصیل بیان فرمائی۔ لیکن یہ بستر الگ کرنے کا معاملہ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ بیوی کو بستر الگ کر کے اس کو سزا دو، یہ سزا ہم اپنے اوپر نافذ کرنا بھی برداشت سے باہر ہوتا ہے، اس کو سزا دینے سے پہلے خود کو ہو جاتی ہے، اس لیے اس قرآن کے اس حکم پر عمل کرنا ذرا خود ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ہاں وہ جو مارنے والا ہے نا وہ پہلے نمبر پر لے آتے ہیں، حالانکہ قرآن نے بیان فرمایا دوسرے نمبر پر۔ پھر بھی اگر نہیں ہوتا ہے اس کے باوجود بھی تو قرآن نے بیان فرمایا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب معاملہ بالکل نہیں جمتا ہے تو اب بھی ایک اور کوشش کرو، پہلے نمبر پر بستر الگ، دوسرے نمبر پر اس کو مارنے کا یعنی تنبیہ کے لیے فرمایا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ دونوں طرف سے ایک ایک آدمی لو، اور وہ آدمی کیسے ہونے چاہیے جو خیر خواہ ہوں اور ملانے کی نیت رکھ کر خالص ملانے کی نیت سے آتے ہوں،
ایسا نہیں ہو کہ لکڑیاں ڈالنے والے کہ چلو ہمارا انتخاب ہو گیا تو چل کے چھٹی کر لیتے ہیں نا. ان یریدا اصلاح ہے، وہ اصلاح کا ارادہ لے کر کے آئے. اگر اصلاح کا ارادہ ہے اس ملانے میں مخلص ہیں، اللہ وعدہ فرماتے ہیں یوفق اللہ بینہما، اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان جوڑ کی شکلیں پیدا فرما دیں گے. کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ پاک وعدہ کر رہے ہیں. اللہ پاک وعدہ کر رہے ہیں. پھر بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر شریعت نے فرمایا اب تم طلاق دو، لیکن اب بھی طلاق کے لیے طریقہ بتلایا کہ طریقہ کیسا ہو کہ حیض کی حالت میں طلاق مت دو، ناپاکی کی حالت میں طلاق مت دو. جب ناپاکی کے دن گزر جائیں، عورت پاک ہو جائے، اب اس میں تم اس کو ایک طلاق دو جس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے. اور وہ بھی اس پاکی میں حیض کے بعد میں اس پاکی میں طلاق دو جس میں تم صحبت مت کرو بیوی سے، اس میں طلاق دو. اس کے بعد میں پھر ایک حیض آئے گا، پھر ایک پاکی آئے گی، پھر ایک حیض آئے گا، پھر ایک پاکی آئے گی، پھر تیسرا حیض ختم ہوگا، اس کی عدت ختم. یہ تقریباً 3 مہینے بنتا ہے. اب یہ 3 مہینے عدت کے اندر عورت ہے اور طلاق رجعی ہے. اس میں دونوں اگر آپس میں ملنا چاہیں تو نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے. نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ دو گواہوں کے سامنے کہہ دے میں اپنی بیوی کو اپنانے کے لیے تیار ہوں، یا بیوی کو اپنا کر کے اس کے ساتھ شوہر کا معاملہ کر لے دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں معاملہ ختم، آپس میں مل جاؤ. تو وہ یا 3 مہینے تک حادث عدت میں 3 مہینے تک رہی ہیں، اور یہ چانس پورے طور سے موجود ہے کہ تم اس میں اگر رجوع کرنا چاہو، ملنا چاہو تو مل سکتے ہو. اور 3 مہینے کے بعد میں، کہ 3 مہینے کے بعد میں عدت ختم ہو گئی ہے، اب اگر تم آپس میں نکاح کرنا چاہو تو نکاح کر لو. اس میں عورت کی رضامندی شرط ہے، مہر بھی دینی پڑے گی، لیکن کسی اور چیز کی جو ہے وہ حلالے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھو کتنا لمبا پروسیجر. ابھی 3 مہینے تک ظاہر بات ہے جب حیض سے پاک ہوگی تو حیض سے پاک ہونے پر طبیعی طور سے مرد کے اندر عورت کے قربت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور عورت کے اندر قدرتی طور پر مرد کے لیے جو ہے وہ قربت کا تقاضا داعیہ پیدا ہوتا ہے. لہذا آپس میں ایک دوسرے کے غلطیوں کا اعتراف کر کے آپس میں مل جاتے ہیں. اللہ فرماتے مل لو. لیکن ہوتا کیا ہے میرے بھائی، میں نے جو بیان کیا ہے یہ اس مقام تک پہنچنے کا ذریعہ، اس مقام تک پہنچنے کا راستہ ہے. یہ طریقہ ہے جو اللہ نے ایمان والوں کو بتلایا ہے قرآن میں، حدیث میں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو اس میں سے کوئی بھی راستہ نہیں اپنا پڑھایا جاتا ہے، بلکہ عورتوں کو طلاق معاف کرنا، عورتوں کو جو طلاق دی جاتی ہے نا، بیچاری عورتوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ طلاق کیوں دی جا رہی ہے. آفس میں لفڑا ہوا ہے پارٹنر کے ساتھ میں، یا صاحب کا موڈ خراب ہو گیا ہے نوکر کے ساتھ میں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ میں. اب اسی موڈ خراب کو لے کر کے گھر میں آئے اور اس کا غصہ بیوی پر اتار دیا، طلاق طلاق طلاق. ارے بھائی کیوں؟ لڑائی تمہاری آفس میں ہوئی، کسی اور کے ساتھ میں ہے، اور کھلواڑ اس کے ساتھ میں کیا جا رہا ہے، بلکہ بعض مرتبہ رشتہ داروں کے ساتھ میں، یعنی عورت کے ماں باپ کے ساتھ میں کوئی معاملہ ہو گیا، ساس سسر کے ساتھ میں، تایا چچا میں آپس میں شادی ہو گئی، وراثت کا معاملہ ہو گیا، یا ان کے ساتھ میں پارٹنری تھی، دھندے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی. اب لڑائی جھگڑا ان کے ساتھ میں ہے، اور سزا کس کو دے رہے ہیں؟ اس کو. یہ طریقہ ہے. آپ اندازہ کرو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی جو بیویاں تھیں، ان کے بھائی، ان کے باپ اور ان کے رشتہ دار وہ تو غیر مسلم تھے، اور اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے. اس کے باوجود کہیں کوئی تاریخ میں حدیث کی کتابوں نہیں ملے گا اس بنا پر کسی صحابی نے طلاق دی ہو کہ تمہارا باپ اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے، حالانکہ حق تھا.
اور تو اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات میں سے ہم سب کی ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کس کی بیٹی ہے؟ ابو سفیان کی. اور ابو سفیان نمبر 1 کے دشمن ہے اس زمانے میں، سب سے بڑے. کوئی چانس ایسا نہیں چھوڑا جس میں اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سازش نہ رچی ہو. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا کوئی دقیقہ باقی چھوڑا. کتنی مرتبہ لشکر لے کر مدینہ منورہ پہ آئے، جنگ احد ہو، جنگ احزاب ہو، کتنے مقام پر لشکر لے کر مدینہ منورہ اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے. کبھی نہیں آپ نے تو ام حبیبہ سے کہا ام حبیبہ تیرا باپ. اللہ اکبر اللہ اکبر، بلکہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. میں وہ حدیث سناؤں، صلح حدیبیہ کے بعد میں جب یہ صلح ٹوٹ گئی تو ابو سفیان اس صلح کو درست کرنے کے لیے یہاں مدینہ منورہ آئے. اور مدینہ منورہ آئے تو اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے ان کے گھر پہ گئے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس میں. اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر مبارک بچھا ہوا تھا. ابو سفیان جا کر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ابا ابا ابا، اور پھر جلدی سے جا کر کے بستر کو لپیٹ دیا کہ لے اب بیٹھ جاؤ. تو ابو سفیان سوال کرتے ہیں کہ بیٹی، یعنی کتنے زمانے کے بعد ملے ہیں. اور پھر ابو سفیان وہاں کہ بیٹی تم نے مجھے اس بستر پر بیٹھنے سے منع کیا ہے، کیا میرے لائق بستر نہیں ہے یا میں بستر کے لائق نہیں ہوں؟ ون سائڈ نہیں کہ تم نے یہ کیا کر دیا، نہیں، پہلے پوچھتے اپنی بیٹی سے بیٹی کیا میں لائق نہیں ہوں کہ میرے لائق نہیں ہوں. قربان چاہوں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس محبت کا اور ان اخلاق کا اثر تھا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا زمانے کے بعد میں اپنے باپ جو بچھڑا ہوا باپ ایک بیٹی سے ملنے کے لیے آیا ہے، میرے آقا کی محبت اخلاق کا نتیجہ تھا. ام حبیبہ کہتے ہیں ابا جان، ماں بیٹی اور باپ کا رشتہ ایک طرف ہے، یہ بستر دوار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. کہاں نورانی رحمت والا بستر اور کہاں کفر و شرک کے پرندے میں لپٹا ہوا ناپاک انسان. آپ اس بستر کے لائق نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین کا بستر ہے، اس لیے میں نے اس کو لپیٹ دیا ہے. یہ کیا تھا؟ ایک شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق کا معاملہ تھا، محبت کا اثر تھا. قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ سبق دے دیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اے لوگو، تمہارے ساتھ میں جو تمہاری عورتیں وابستہ ہے، خدا ان کا سفارشی ہے اور تمہاری ذمہ داری ہے ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. یہاں ماں باپ کے ساتھ میں معاملہ، رشتہ داروں کو بھی معاملہ، طلاق ان کو. اور میں نے کہا یہ 3 مہینے تک عدت میں ان کے ساتھ میں رکھتا. معلوم ہوا میاں جی کا یہاں جو ہے نا شام کو لفڑا ہوتا ہے نا، یہ گھنٹے نہیں گزرتے نا عقل ٹھکانے آ جاتی ہے. کتنے روتے ہوئے ہمارے پاس میں آتے، مفتی صاحب غلطی ہوگی. میں نے کہا رو. اور وہاں بھی 3. میں نے کہا کہ ایسا مجاز بنا دیا گویا کہ 3 کے علاوہ طلاق ہی نہیں ہے. اللہ کے بندو، دین کا مطالعہ کرو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی سمجھیں اور اسلام کے اس عظیم حکم پر غیر لوگ جو بدزن ہو کر کے اعتراض کرتے ہیں ان کو جواب دو کہ پھانسی پہ پھندے پہ لٹکنے سے پہلے اسلام نے راستہ دکھا دیا ہے. کسی کے ساتھ رہو تو اچھی طرح سے رہو، الگ ہو تو الگ ہونے کا طریقہ بھی اچھی طرح سے بتلایا ہے. 3 طلاق. اور یہ حلالے کا معاملہ یہ بھی من گھڑت بنا لیا ہے. حلالے کا کیا مطلب ہے معلوم ہے؟ حلالے کا مطلب ہے اس بدبخت انسان نے 3 طلاق دے دی اپنی بیوی کو، اور 3 طلاق دینے کی وجہ سے یہ بیوی اس پہ حرام ہو گئی. اب یہ رجوع نہیں کر سکتا، یہ رجوع نہیں کر سکتا.
اس عورت سے کہا شریف النفس ہے کہ تم کسی اور سے نکاح کر لو، یہ اس لائق نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ رشتہ ازدواج سے وابستہ ہو، چھوڑ دو اس کو۔ یہ عورت کسی اور سے نکاح کر لے، معاملہ ختم۔ لیکن کسی وجہ سے اس شوہر کا انتقال ہو گیا یا کسی وجہ سے اس سے جدائی ہو گئی، تو اب نکاح کرنے کے بعد میں دوسرے شوہر سے جو جدائی ہوئی ہے، تو یہ نکاح کرنے کی وجہ سے اب وہ پہلے والے شوہر کے ساتھ میں اگر نکاح کرنا چاہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اس کا نام حلالہ ہے۔ یہ جو بھائی پروگرام کرتے ہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھاڑے کا بکرا کہا ہے اس کو، تو یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ غلطی اس نے کی، یہ بیوی کو سزا کس بات کی؟ غور کریں گے نا تو سزا شوہر کو ہے، بیوی کو نہیں ہے۔ بیوی کو تو یوں کہ یہ نالائق اس لائق نہیں ہے کہ تم دوبارہ اس سے نکاح کر سکو۔ بہرحال میں صحابی حضرت یہ طلاق کا معاملہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ آج میں نے کہا ہم نے اسلام کے اس عظیم حکم کو لوگوں کے سامنے اپنے عمل سے غلط طریقے سے پیش کیا، جس کی وجہ سے لوگوں میں بدگمانیاں پیدا ہوئی، بلکہ معاف کرنا ہم نے اس کا غلط یوز کیا اپنے عمل سے۔ وہ لوگ جو اسلام سے دور بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اسلام کے اس حکم پر غلط طریقے سے پابندیاں لگائی، ورنہ تو اللہ نے منع فرمایا تھا۔ اگر ہم اللہ کا حکم مان لیتے تو کوئی بات ہی نہیں تھی، اب اللہ کا حکم نہیں مانا تو ڈنڈا اوپر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نافذ نہیں ہوگا، نافذ ہوگا، طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راستہ بتلایا تھا ہم نے اس راستے کو فالو نہیں کیا تو ڈنڈا آیا۔ میں نے کہا یا تو سدھر جاؤ یا تو سدھارنا جانتا ہے، اپنے سنسار کو یہ کانٹوں اور پتھروں سے بھرا ہوا نہیں رہنے دے گا وہ۔ تو حضرت میقر ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات کر رہا تھا کہ صحابہ میں ماننے کا جذبہ کتنا۔ انہوں نے اپنی بہن کا نکاح ایک صحابی کے ساتھ کر دیا، ابو البداح کے ساتھ میں، اور انہوں نے اس کو طلاق رجی دے دیا تھا، یعنی حضرت میقر ابن یسار نے اپنی میقر ابن یسار کی بہن کو اس کے شوہر ابو البداح نے طلاق رجی۔ عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد میں وہ ابو البداح اس حضرت میقر ابن یسار کی بہن سے نکاح کرنا چاہتے تھے، اور یہ بھی جب عدت سے فارغ ہو گئی تو انہوں نے بھی اپنے نکاح کے لیے پیغام دیے۔ اب دوسرے پیغام بھی آنے لگے، تو حضرت میقر ابن یسار کو جب معلوم پڑا کہ ابو البداح وہ اپنی بہن کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ غصے میں تھے، کہ میں نے پہلے نکاح کے طلاق دے دی، اسے نہیں کرتا اس کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے انہوں نے قسم کھا لی کہ میں نکاح نہیں کروں گا اس کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ کر دوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے آیت نازل فرمائی کہ تم اس بنا پر قسم نہ کھاؤ، اگر عدت گزرنے کے بعد کوئی دوسری وجہ نہیں ہے اور آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو بیچ میں آڑ نہ بنو۔ ان کی بہن بھی چاہتی تھی، وہ بھی چاہتے تھے نکاح کرنا، تو قرآن نے بیان فرمایا آڑ نہ بڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میقر ابن یسار کو بلایا اور بلا کر کے اور قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنائی کہ میقر، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے کہ اگر کوئی نکاح کرنا چاہے اور دونوں آپس میں رضامندی ہو تو تم قسم کھا کر بیچ میں آڑ نہ بنو۔ میں عرض کر رہا تھا وہ تو صحابہ کی شان تھی، اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول ابھی بلائیے، ابھی نکاح فرما دیجیے۔ یہ ہے میں نے تین واقعہ بیان کیے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ دو صحابہ آپس میں باہر قرض کے بارے میں یہ ان کی آواز بلند ہو رہی تھی، یہ کہتے تھے کہ مجھے قرض ادا کرنے میں مہلت دے دے یا قرض کچھ کم کر دے، اور دوسرے کہتے اللہ کی قسم دو میں سے کچھ نہیں کروں گا، نہ کم کروں گا نہ مہلت دوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کون تھے جو ابھی نیکی نہ کرنے کی قسم کھا رہے تھے؟ اللہ کے رسول میں انداز دیکھیے سمجھانے کا کہ نیکی کرنے کا اور بھلائی کرنے نہ کرنے کی قسم کون کھا رہا تھا؟ رسول اللہ میں فرمائی تو قسم کھانے کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول میں اس کو دونوں آپشن دیتا ہوں، جتنا چاہے دے، جب چاہے دے۔
اور دوسری مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی میں نے بیان کی تھی کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگائی تھی تو اس میں حضرت مصطح بھی شامل تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ فرمائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ پچھلا بھی دیا اور آگے سے ڈبل کر دیا۔ اور تیسرا واقعہ یہ حضرت میقل ابن یسار کا، یہ صحابہ کا جذبہ تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم کو ماننے کا۔ بات چل رہی تھی آپس میں اصلاح کی، یہ جو مسلمانوں کے آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں، یہ تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محرومی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گنہگار، اللہ کے رسول کے گنہگار، لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے آپس کے تعلقات کو درست کر لے فوراً۔ اور دوسرے مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ آپس میں تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں، بھائیوں میں، باپ بیٹے میں، یا دو پارٹیوں کے آپس میں، اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس میں آئیں تو ہم ان کی صلح کروائیں، نہیں۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، لہذا تم آگے بڑھ کر کے ان بھائیوں کے آپس میں صلح کروا دو، ان کے حق میں بھی بہتر ہوگا اور صلح کروانے والوں کے حق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ